اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا۔ اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا، اس پر تو سختی کرے تو بھی ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانپے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو یہ حالات بیان کر دے شاید کہ وہ فکر کریں۔ مروی ہے کہ جس کا واقعہ ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے اس کا نام بلعم بن باورا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام زکی بن راہب تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ بلقا کا ایک شخص تھا جو اسم اعظم جانتا تھا اور جبارین کے ساتھ ہی بیت المقدس میں رہا کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ یمنی شخص تھا جس نے کلام اللہ کو ترک کر دیا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا، اس کی دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے تھے، یعنی مفسرین نے اسے کسی ایک متعین مخصوص شخص سے متعلق قرار دے دیا کہ جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا، لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ لیکن اس آیت میں ہر اس ماضی کی، مستقبل کے یا موجودہ دور کے انسان کی جانب اشارہ دیا گیا ہے کہ ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ اس کا مصداق قرار پائے گا۔ اب وہ شخص میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، کلمہ گو لوگوں میں رہنا نصیب کیا، ہم تک اپنے بزرگوں کی زبانی اللہ کا کلام پہنچا، ہمیں اچھائی برائی میں فرق سمجھایا گیا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی تعلیم پہنچائی گئی، ہمیں آیات کی صورت میں اللہ کا پیغام پہنچا، لیکن ہم نے اپنی ذاتی زندگی کو ان احکام سے دور کر دیا۔ ہم ان آیتوں کی تعلیم اور ہدایت کے دائرے سے نکل گئے۔ کیسے نکل گئے؟ اپنے زمینی خیالات کی بدولت آسمانی خیال سے نکل گئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ تو انہیں اس شخص کی خبر دو جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی ہیں، پھر بھی اس نے علم سے لا تعلقی اختیار کی اور اسے چھوڑ دیا، حقیقت کو بھول کر انا پرستی کی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ پھر شیطان اپنے نفس کو صرف اور صرف ایک قسم سمجھ کر، صرف اور صرف ایک جسم سمجھ کر، وہ جسم جس نے اسے اپنا پیروکار بنایا، اس انا کے عقیدے کا، یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہاں ہر اس آدمی کی بات کی گئی ہے کہ جس نے خدائی پیغام کو سمجھ لیا لیکن اس کے باوجود اس کی سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے، یعنی اگر کوئی انسان ان آیات کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کے عمل میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس کا رجوع آخرت کی طرف، اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے اور اپنی ذات میں مستحکم اور باقی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، یعنی وہ زمین سے چمٹا ہوا ہے، اس پر زمینی زندگی کے نقطۂ نظر کا غلبہ ہے، جو مادیت پسند ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے۔ اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کہ اس پر سختی کرے تو بھی ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانپے۔ وہ جو فوری فائدے یا نقصان سے اندرونی بے چینی، لالچ اور خیالی خوف کی طرف مائل ہے کہ میرا یہ مال کہیں کھو نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، جس کی ہوس مال و زر کی خواہش پوری ہی نہ ہو اور جس پر رویوں اور واقعات کا اثر صرف زمینی خواہشات کی اہمیت تک ہو، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو یہ حالات بیان کر دے شاید یہ اپنی حالت پہ غور کریں۔ کیا انہیں صرف آخری نتیجے کا انتظار ہے؟
جس دن اس کا آخری نتیجہ سامنے آئے گا، اس دن جو اسے پہلے بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لائے تھے۔ اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے اعمال کے خلاف دوسرے اعمال کریں جو کیا کرتے تھے؟ تو تم اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو، اسے حد سے بڑھنے والے پسند نہیں آتے۔ کیا بستیوں والے نڈر ہو چکے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر رات کو عذاب آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو چکے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں، یعنی اپنے انجام سے بے فکر ہو کر اپنے دنیاوی مشاغل میں لگے ہوئے ہوں؟ تو کیا تم اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ بس اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر نہیں ہوتے مگر نقصان اٹھانے والے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ایسی جگہ سے جہاں انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تو درگزر کر اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے الگ رہ، اور اگر تجھے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے، یعنی دنیاوی منفی خیالات آئیں، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔